بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقار کوروی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹیو کی اردو ٹرانسمیشن سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر. آج ہم بات کریں گے 9 مئی کے ٹرائل کا جو سامنے نتیجہ آیا ہے, اس کے بعد اس کی سزائیں اناؤنس کی گئیں جو کہ ملٹری کورٹس نے دیں, اور اس سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی کا 9 مئی پہ کیا سٹانس رہا, اور ابھی یہ کیا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ یوتھ کو آگے کر کے جو بھی ان کے ایکٹیوسٹ ہیں اور لیڈرشپ یا تو بھاگ جاتی ہے, ان کو ڈس اون کر دیتی ہیں. اور 9 مئی کا آئی تھنک 9 مئی پہ سینئر لیڈرشپ نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ تھے وہ بڑے پریشان تھے کیونکہ عظیم لیڈر جو ہیں وہ اریسٹڈ تھے, اور اس پہ ایک نیچرل رسپانس تھا. بعد میں ایک بیانیہ کھڑا گیا جی کہ نہیں, ہمارے لوگ تو وہ تھے ہی نہیں, بیسیکلی یہ جو ہے سول کپڑوں میں فوجی تھے یا ایجنسیوں کے اہلکار تھے. اور انہوں کے, اور آپ نے پھر ویڈیوز وہ دیکھی ہوں گی جو اسپیشلی کور کمانڈر ہاؤس جو ہے لاہور کا جنا ہاؤس, اس میں انٹری کے ٹائم پہ ایک بنایا گیا جی کہ تو فلاں ایجنسی کا بندہ ہے. اور مینلی یہ ایک ٹریپ تھا, یہ ایک فالس فلیگ تھا, اور اس پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی جب ٹرائل ہو گیا اور سزائیں ہو گئی ہیں تو پھر ایک اور آپ کہہ لیں پٹ چھاپا شروع ہے کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور انٹرنیشنلی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ جی ملٹری ٹرائل جو ہے اس میں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اور بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو اس میں یا تو اس وقت کا بیانیہ غلط تھا جب کہا گیا یہ فالس فلیگ ہے, اور جب پنشمنٹس ہوئیں, اور اگر لیٹ سے فوج اپنے ہی لوگوں کو پنش کر رہی ہے, اگر یہ واقعی سول کپڑوں میں فوجی اہلکار تھے ایجنسیوں کو, تو ان کو پھر سزا ہوئی ہے تو پھر اتنی چیخیں کیوں؟ تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کا جو ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ, اور ہم نے باہا ذکر کیا کہ پوسٹ ٹروتھ انوائرمنٹ میں آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ جو جرمنی میں نازی جرمنی میں جو گوبلز کی اسٹریٹجی تھی کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ بولیں بار بار کہ وہ سچ لگنے لگے, اور یہ جرمن قوم کے ساتھ ہوا, وہ بیولڈر ہو گئے, نازی آئیڈیالوجی کے پیچھے چلے, اس میں جو ہے جینوسائیڈ ہوئی جیوز کی, اور پوری آئی تھنک ورلڈ وار 2 کا اگر آپ دیکھیں محرک تو نازی آئیڈیالوجی تھی, اور جرمن قوم کو اتنا انسائٹ کیا گیا کہ پھر وہ تباہی کی طرف چلے گئے. تو یہی میرے خیال ایفرٹ شاید پی ٹی آئی کرنا چاہتی تھی, اور دو پاکستانی عوام بہت زیادہ سیانے, اور وہ میرے خیال میں جھانسے میں نہیں آئیں گے. ابھی اگر دیکھا جائے جو پی ٹی آئی کی جب اپنی گورنمنٹ تھی تو اس دوران جو سویلینز ہیں ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا تھا. دوسرا تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی بھی ملٹری گیرزن انسٹالیشن میں لیٹس اس نوعیت اس ذہنیت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ اسالٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ یونیورسل ہے کہ آل اکراس دا ورلڈ, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے امریکہ ہو. اور اس پہ بھی بارہا بات ہوئی کہ امریکہ میں ہم لوگ خود بھی جاتے رہے ان کے ملٹری گیرزن میں, کہ جو گیٹ کے اوپر اگر سنتری کھڑا ہوا ہے اس کو سویلین آ کے کوئی شاؤٹ بھی کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ایک پروٹیکٹڈ علاقے کے سنتری کی کام میں مداخلت کریں, اور یہ پولیس پہ بھی اپلیکیبل ہے. آپ جائیں ذرا مڈل ایسٹ میں کسی شرطے کو ذرا ایسے اونچی آواز میں اوئے کر کے دکھائیں, پھر آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے نا رول آف لاء کیا ہوتا ہے. آپ چائنا میں چلے جائیں, آپ یو کے میں چلے جائیں, ڈیوٹی پہ مامور جو افراد ہیں یونیفارم میں, چاہے وہ پولیس کے آفیشلز ہوں, سپاہی ہوں, آفیسرز ہوں, فوج کے ہوں, اور پروٹیکٹڈ ایریاز کی اس کی ایک وجہ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو خاص پرویلیج ہے. مینلی یہ جو ادارے ہیں, چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہو, ایکسٹرنل سیکیورٹی ہو, یہ آپ کے محافظ ہیں, اور اس میں اگر ان کے سے کام میں آپ مداخلت کرتے ہیں یا انٹرپٹ کرتے ہیں, اور یہ بیسیکلی اس کو نہ صرف اسالٹ آن دا اسٹیٹ تصور کیا جاتا ہے بلکہ ان کے کام میں مداخلت پہ بہت بڑی بڑی سزائیں. ابھی امریکہ میں اگر آپ دیکھیں ملٹری گیرزن پہ اگر آپ اسالٹ کرتے ہیں تو اس کا بڑی سخت سزائیں ہیں, اور ان کے باقاعدہ اس کے پروسیسز ہیں, اور بڑی کوئک سزائیں. ایسا نہیں ہے پھر وہ ویٹ کرتے رہیں گے, اس کے اوپر امریکن عدالتوں سے بڑی ایس او پی سیٹ ہیں کہ آپ نے. اسی طریقے سے بھارت میں جو ہے, بلکہ بھارت کے کچھ لاز جو ہیں جو اسپیشلی ایسے علاقوں میں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں جی کہ سچویشن سویلینز کے کنٹرول سے, ویسا بھی منی پور ہے, اسی طرح آکوپائڈ کشمیر ہے, ایون آسام ہے, اس طرح جو باقی 7 سسٹرز ہیں, پنجاب میں بھی رہا یہ,
تو اس میں جو ہے بیسیکلی آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ جو ایپسوا کہلاتا ہے، اسی طرح ٹاڈا ہے ان کا، یعنی پریونٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز ہے، اس طرح پوٹا تھا. تو یہ اسپیشل لاز رکھے گئے ہیں کہ جو آپ کی، اور بھارت کا اگر آپ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ، ہم تو ریسرچ ہم سمجھتے ہیں شاید پولیس ہے اور دین دے ہے فوج ہے اور بیچ میں کچھ نہیں. اگر ان کی پیراملٹری دیکھیں، مثلا ان کی انڈسٹری کی پروٹیکشن کی علیحدہ فورس ہے، اور میرے خیال میں لاکھوں میں ہے. اس کا مطلب ہے انڈسٹری میں، کیونکہ انڈسٹری جو ہے جہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، وہاں آپ زیادہ نان سینس کریٹ نہیں کر سکتے، اس کی علیحدہ فورس ہے. جیسا بارڈر سیکیورٹی ہے. پھر آپ نے دلی پولیس دیکھی ہے، جو مسلمانوں کا، خواتین کا ایک پروٹیسٹ تھا، کس طریقے سے ڈسپرس کیا انہوں نے، ان گھروں کو جا کے آگ لگا دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی مثال ہے، منی پور میں آپ دیکھ لیں ابھی دوبارہ اسپیشل پاور دی گئی ہیں. تو پروٹیکٹیڈ ایریاز کی ایک ریزن ہوتی ہے کہ ایک تو گیرزن جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، اور لوگ وہاں پہ یا ٹریننگ کر رہے ہیں، آپریشنل تیاری کر رہے ہیں. اور اگر یہ آپ اس پہ چیک نہیں لگاتے تو ہوگا کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں. لیٹ سے پی ٹی آئی کو یہاں پہ، یا ان کے جو ایکٹیوسٹ ان کو نہ سزا دی جاتی، تو کل یہ بارڈر پہ چلے جائیں گے، بہانہ یہی ہوگا جی کہ یہ چونکہ فوج جو ہے یہ اسی چین آف کمانڈ کا حصہ ہے جس کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے، تو مورچوں پہ جا کے حملہ کر دیں گے، یہ لائن آف کنٹرول پہ حملہ کر دیں گے جی کہ یہاں سے آپ موو کریں. تو اس کا مطلب اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، بیکاز جو بارڈر کے اوپر فوج ہے جو پیچھے تیاری کر رہی ہے یا ریزروز ہیں، وہ ایک ہی کام کر رہے، روٹیشن ہوتی ہیں. کل یہ سیاچن پہنچ جائیں گے یا کشمیر میں پہنچ جائیں گے. تو یہ آئی تھنک دیٹس وائی تمام مہذب قومیں جو ہیں اس پہ ریسٹرکشن لگاتی ہیں. سو دیٹس وائی 9 مئی کی یہ جو سزائیں ہیں، اور یہ بھی آئی وڈ سے کہ ابھی بڑی سلیکٹیو سزائیں ہیں، پورے ایک پروسیس سے وہ لوگ گزرے ہیں. اور ڈیلے جو ہے اس میں شاید فوجی عدالتیں تو 3 مہینے میں اس کا ڈیسیژن دے دیتی. جو بھی ڈیلے ہوا اس میں ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کے وہ آرڈرز تھے جی کہ ابھی آپ سزائیں نہیں سنائیں گے، ہولڈ کریں گے، یا اس پہ ایک قسم کا اسٹے تھا. اور ابھی سپریم کورٹ نے جب ڈیسائیڈ کیا ٹھیک ہے جی آپ سنائیں. اور پھر ایک پورا پروسیس ہے جس میں ان کو جو حق ہے حاصل اپیل کا، اپیلیٹ کورٹس میں جا سکتے ہیں، چاہے وہ ود ان دی ملٹری بھی ہے، ایک اپیل کا لیول ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف کا آفس ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ. اور اگر سسٹم سمجھتا ہے ہماری عدلیہ ہے جی کہ کہیں پہ زیادتی ہے تو ان کو ریلیف مل جائے گی. اس میں پھر سیکنڈ لیئر آ جاتی ہے. ایک تو یہ وہ لیئر ہے جو اندر گئی تھی، فزیکلی اسالٹ کیا. پھر جب آپ شہداء کے مونومنٹ کو وینڈلائز کرتے ہیں، اس کی بھی میں بڑی انٹرسٹنگ مثال دوں گا کہ امریکہ میں آپ جائیں تو والز ہیں شہداء کی، ان کے مارٹائرز کی آپ کہہ سکتے ہیں، جو بھی ان کے لوگ وطن کے دفاع میں مارے گئے. اور یہ مونومنٹس ہر جگہ میں اس کے اندر ان کے نام لکھے ہوں گے. نارملی یہ بلیک گرنائٹ کی والز ہوتے ہیں، ورلڈ وار 2 کے لوگ ہیں، بعد میں وار آن ٹیرر کے ہیں. تو امریکن نیشن کے لیے وہ بڑے متبرک آئی وڈ سے مونومنٹس ہیں. آپ وہاں پہ جا کے نا ایک وائٹ مارکر لے کے ایک لائن لگائیں، ذرا ٹرائی کریں. آپ کو اٹھائیں گے اور پھر جو ہے نا ہو سکتا ہے 20 سال کے لیے اندر کر دیں. اور اس میں ایک اور چیز جو مسنگ پرسن کا بڑا ادھر رولا ڈالا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہر سال 6 لاکھ مسنگ پرسن ہوتا ہے. پاکستان میں ٹوٹل اس وقت 2200-2300 ہیں، جس کا بڑا شور مچتا ہے. 6 لاکھ مسنگ پرسن ہوتا ہے ہر سال. 1 لاکھ جو ہے گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، کو دے آر انٹریسیبل. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ مے بی جینوئنلی لوگ لٹ سے بچے ہیں نکل گئے، کوئی جنگلوں میں کوئی بارڈر کراس کر گیا، یا اس کا ٹریس نہیں ہے. کافی لوگ ایجنسیاں اٹھا بھی لیتی ہیں، اور ان کی ذرا پنشمنٹ دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا 20 سال تک کوئی خبر نہیں ہوتی. بیکاز دے فیل اٹ کہ اسٹیٹ کے خلاف انہوں نے کام کیا ہوگا. اور اس میں چاہے CIA ہو، چاہے FBI ہو، سیکرٹ سروس ہے، باقی ایجنسی NIA ہے، ان کے باقاعدہ اسکواڈز ہیں، پھر بندوں کو ٹھکانے بھی لگاتے ہیں. سیم از ان انڈیا. تو اگر آپ جو ڈیفنس انسٹالیشن ہیں، شہداء کے مونومنٹس ہیں، اور کیوں یہ ہو رہا تھا، شہداء کے اوپر جو اسالٹ کیا PTI نے، یہ بھی بڑا سوچا سمجھا آئی تھنک منصوبہ تھا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کی شہداء کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد پھر ایک بنگلہ دیش 71 وار پہ ایک بیانیہ خود بنایا PTI کے بانی نے. غدار کون؟ اور مجیب الرحمان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی. اور میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں پھر کہ جی اگر مجیب الرحمان ہیرو تھا تو پھر اس کا مطلب مکتی بانی ہیرو تھی. تو ہمارے جتنے نشان حیدر ہیں 71 میں جو شہداء ہیں وہ سارے خدا نہ خواستہ غدار ہو گئے نا، کیونکہ ہیرو تو آپ کے مکتی بانی کے تھے. آج بنگلہ دیش کی قوم نے
یہ جو آئیڈیا تھا یہ اٹھا کے خلیج بنگال میں پھینک، بیکاز دے آلسو ریئلائز ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. جب سول وار ہوگی تو ایک سائڈ لٹ سے ملک کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کری تو اس میں ڈیفینیٹلی اس میں کلنگز ہوں گی، دونوں طرف سے ہوئیں، اٹراسٹیز ہوئیں. اور ڈیفینیٹلی پاکستان کو اس پہ شاید معافی بھی مانگنی چاہیے. لیکن بنگالی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی بلف کیا تھا بھارت نے، ایگزیٹڈ فگر دکھا تھا شیخ مجیب نے. تو اگر ان کا سو کالڈ فاؤنڈر جو تھا اس کے مجسموں کو گرایا ہے تو کیا عمران خان اور پی ٹی آئی ان سے زیادہ سیانے ہیں بنگالیوں سے؟ ایسی بات نہیں ہے. بیکاز تاریخ کا تھنگ یہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے ان کے منہ پہ کہ بنگلہ دیش نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا. دے آر ویری کلیئر کہ ان کا ہیرو کون تھا. اور ابھی بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش پاکستان کو دوبارہ نزدیک لانے کی، ملٹری ایکسرسائزز کی. کچھ جذباتی لوگ کہتے ہیں دوبارہ ایک کانفیڈریشن بننی چاہیے، اور بھارت ان کا کامن اینیمی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو اللہ کی طرف سے ہوا 5 اگست 2024 کے بعد پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ بھی خلیج بنگال میں ڈوب گیا، اور ابھی بھی کوشش کی جاتی ہے. ایٹ ٹائمز ہمیں بھی ریمائنڈ کرایا جاتا ہے جی کہ آپ فوجی ہیں اینڈ آل دیٹ. اور میں کہتا ہوں یار 71 میں تو 7 سال کا تھا. تو ہاؤ کین یو اسٹارٹ بلیمنگ اے کمپلیٹ انسٹیٹیوشن؟ اگر بلنڈرز ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو اگر ان لوگوں نے کیے تھے تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ آنے والی پوری جنریشن یا فوج کی وہ صرف اس لیے لان تان کا شکار ہوں گے کہ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں. یہ اپنی ذرا ہسٹری دیکھ لیں، اور ان کے لیڈرز ہیں جو 2nd 3rd جنریشن فوجی ہیں تو تھوڑا شرم کریں. میرے خیال میں جو ابھی اس وقت بیانیہ اسپیشلی جو باہر سے بہت زیادہ ریزونیٹ ہو رہا ہے اور اس کے اندر پھر چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں. مثلاً ایک ٹرمپ کے نامینی ہیں رچرڈ گرینل، انہوں نے وہ 1-2 ٹویٹس کر دیں تو ایک طوفان بدتمیزی. ٹرمپ جب آئے گا تو لگ پتہ ہو بھائی ٹرمپ صاحب جب آئیں گے تو ایک تو 2 بڑی لڑائیاں ہیں، ویسٹ ایشیا میں ہو رہی ہے اور ایسٹرن یورپ میں ہو رہی. سب سے بڑا ایجنڈا ان کا وہ ہے کہ ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ٹریڈ ہے، کامرس ہے، انہیں جابز لے کے آنی ہے. تو اگر ایک لسٹ بنائی جائے ٹرمپ صاحب کی پرائورٹی جو 20 جنوری کے بعد ہوگی اور اس میں 100 چیزوں، تو میرے خیال ہے شاید پی ٹی آئی کا اس میں نام بھی نہیں ہوگا. پھر انہوں نے تعلقات رکھنے ہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان از این امپورٹنٹ کنٹری، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف ایک پارٹی کے پیچھے بٹن کر دیں. ہاں یہ ضرور ہے جب آپ نے ووٹ کیا اور آپ کے ایکٹیوسٹ تھے، ہم مانتے ہیں، اور ہسٹوریکلی ڈیموکریٹس کو ووٹ دینے والے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے ریپبلکنس کو استعفیٰ دیا بیکاز آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے آگے چھڑوا لیں گے بانی پی ٹی آئی کو. تو اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. آپ لابنگ کریں، وہ ٹویٹیں شویٹیں کرتے رہیں گے، اور سوشل میڈیا پہ پھر آپ بھنگڑے ڈالتے رہیں. لیکن جو ابسرڈ قسم کا آپ نے سرکس لگایا ہوا ہے، اسپیشلی جو باہر سے ڈیلی گالم گلوچ ہو رہی، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر آپ ان کو اون کرتے ہیں جبران لیاس نیٹ ورک کو، اس کا مطلب ہے کہ یو آر ود دیم جو وہ گالم گلو. تو پھر ریکنسیلیشن تو نہیں ہو سکتی نا کہ آپ رینک اینڈ فائل کو گالی دیں، سپاہی سے لے کے جنرل تک، اس کو جو روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں اس قوم کے لیے، اور اس کے اوپر بھی ایک نیٹے بنایا جاتا ہے کہ جی ہماری اسٹریٹجی ٹھیک تھی اور جی لڑائی اس کی آئی تھنک 10,000 اور وجوہات ہو سکتی ہیں. تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں جی کہ کوئی ریلیف ہوگا، تو میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لیڈرشپ ایکچوئل بیٹھی ہے یہاں پہ، اور جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو 5 گروپس ہیں اس میں سوشل میڈیا کو ہائی جیک کر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے. ہاؤ کم دے آر سو امپورٹنٹ کہ اگر لیٹ فواد چودھری نے کوئی بات کر دی یا کوئی اور سینئر ایلیمنٹ ہے تو لٹرلی سوری ٹو سے کہ اس کے اوپر آپ اسٹارٹ باکنگ لائک ڈاگس، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہراس کر لیں گے بیکاز آپ کے پاس نمبرز ہیں کہ کچھ میں کچھ باٹس ہیں، کچھ گولڈ اسمتھ کا پیسہ ہے، کچھ شاید جینون لوگ بھی ہوں. اور ابھی تک ڈیفینیٹلی یوتھ میں ایک ہے کہ جی کچھ چیزیں آپ نے اچھی کی تھیں ان کے لیے، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از دی پلس آف پاکستان. سوری سر، وہ نہیں ہے. میری تو ہمیشہ یہ اپیل رہی ہے، ریپیٹڈلی میں پی ٹی آئی لیڈرشپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ڈس اون کریں، اور بڑا کلیئرلی. یہ نہیں ہے کہ جی وہ 1-2 آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے جس طرح افضل مروت صاحب ہیں کہ جی میں ان کو نہیں سمجھتا. آپ پراپرلی ڈس اون کر کے بائک آؤٹ کریں، اس کے ہینڈل واپس لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو سب سے بڑا سوشل میڈیا کا ہینڈل ہے وہ تو باہر سے چل رہا ہو، فیس بک اور ایکس کا اکاؤنٹ اور یوٹیوب کے،
ڈیلی بیٹھ کے وہ بکواس بھی کریں اور آپ کا انجن نہیں ہو تو باہر سے ہو رہا ہے، تو پھر دس از دیر سم تھنگ آئی تھنک سیریسلی رانگ. پھر آپ کے دماغ میں فطور ہے، اور میرے خیال میں پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ اس فطور کو کیسے نکالنا ہے. باقی باہر سے بیٹھ کے لوگ بکواس کرتے رہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان کے اوپر اس کا اس طریقے سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جگ انسائی ہوگی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ بھارت میں تو مقبول کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. بات وہی ہے، تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی مدر لینڈ کو گالی دے کے اپنے لوگوں کو کر کے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں جی کہ بڑی آپ سروس کر رہے ہیں، اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اور انفارچونیٹ ان کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ پھر پکڑے گئے تھے اپنے آلموسٹ مردہ والد سے انگوٹھے لگواتے ہوئے. تو سو انفارچونیٹ. اور بات آپ کہتے ہیں جی مورالٹی اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ نان سینس ابھی بند ہونی چاہیے. لیکن مینلی آئی تھنک جس دن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو پاکستان میں جو ایکچوئل لیڈرشپ ہے ان کو ڈس آن کرتی ہے، ان کا بائیک آؤٹ کرتی ہے، ان سے سوشل میڈیا کے ہینڈل واپس لے، تب جا کے میرے خیال بات آگے چلے گی. باقی اگر آپ نے گالم گلوچ کرنی ہے آپ کرتے رہیں. آپ پاکستان کو نٹ سے ڈی مین کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے رہیں، کاز اسی کے اوپر تو پیسے بنتے ہیں، ویوز ملتے ہیں، باہر سے ڈالر آتے ہیں، اور یہ کوئی خدمت نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ.